بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتہ نہیں ماں کیا کہنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی، دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دنیا سے ذرا مختلف ہو۔ اگر کوئی شخص کنارے پر کھڑا ہو تو وہ ڈوبنے والے کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ ڈوبنے والے نے غلطی کہاں کی تھی، اور پھر ڈوبنے والے کو بچا بھی سکتا ہے۔ اپنے نفس کے آگے انکار کر دینے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر، مگر اس دنیا کو ایسے ہی لوگوں کی تلاش رہتی ہے۔ پھر وہ برتن اٹھا کر رکھنے لگی۔ میں نے کھانا ختم کیا تو اٹھ کر جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ ماں آتے جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کہتی رہی، پھر ایک دم کھڑی ہو گئی، میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، میں سگریٹ پینے کو برا نہیں سمجھتی، برا اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آدمی دوسروں کے مجبور کرنے پر مجبور ہو جائے یا اس پر خواہ صحبت کا اثر ہونے لگے۔ بیٹا، جب تمہارا اپنا دل چاہے تو اسے ضرور پی لینا، مگر صرف اس لیے نہ پینا کہ کچھ دوست تمہیں طعنے دیتے ہیں اور تمہاری مردانگی کو جگاتے ہیں۔ سگریٹ، شراب اور منشیات یہ انسانی فطرت کی کمزوریاں ہیں۔ اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے کمزوریوں کی پناہ لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ سگریٹ پینے والے، شراب پینے والے، پان تمباکو کھانے والے طاقتور نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، اور کمزوریوں کا لیڈر بن کے رہنا شاندار بات نہیں ہے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے بہت احتیاط کی تھی، مگر ماں کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں سگریٹ پینے لگا ہوں، اور سگریٹ میں نے دوستوں کے مجبور کرنے پر ہی شروع کی تھی۔ دوستوں کے مجبور کرنے پر اور بھی بہت کچھ کرنے لگ گیا تھا، اور اب کھانے کے بعد مجھے سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ میری ماں میری صورت دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، مسکرا کر بولی، چندہ، مرد کو ان سب راستوں سے گزرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ سگریٹ کیا ہے، شراب کیا ہے، فطرت کی کمزوری کیا ہے، مگر صرف تجربے کی حد تک ان پناہ گاہوں میں پڑاؤ خطرناک ہوتا ہے۔ اپنی مناسب عمر میں سب کچھ کر لینا کہ تمہیں حسرت نہ رہے، مگر ابھی سے نہیں۔ کچے پھل کو پتھر مار دیں تو اس پر داغ پڑ جاتا ہے، پھر وہ پھل پکتا نہیں۔ کبھی تم انکار کر کے دیکھو، انکار میں کتنا مزہ ہے۔ جب آدمی اپنی ہی کمزوریوں کی نفی کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے آگے انکار کر دیتا ہے تو اپنے دوستوں میں ممتاز اور منفرد ہوتا ہے، اور اپنی نظر میں اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنی تمام تر ممتا اپنی آنکھوں میں سمو کر کہنے لگی، کتنا خوبصورت ہے تمہارا چہرہ، ماشاءاللہ، کسی مقدس کتاب کی طرح روشن اور بے باک، اور دانت تو بس موتی کی طرح ہیں، انہیں ابھی سے دھواں نہ لگانا، سارا چہرہ جھلس جائے گا اور دانتوں پر داغ رہ جائیں گے۔ اس چہرے نے ابھی دنیا میں بہت کام کرنے ہیں، اور مرد کا سارا کریکٹر اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ ماں نے اس دن کے بعد سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر میں سوچنے لگا، انکار کر کے دیکھنا چاہیے، اپنے نفس کی نفی کر کے دیکھیں تو کیسی لگتی ہے۔ ویسے مذاق مذاق میں نے سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے سگریٹ چھوڑ دیے تو دوستوں میں الگ سے جانا جانے لگا، مگر بات صرف ایک سگریٹ کی ہی نہ تھی، یہ دنیا تو بلاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ ماں نے مجھے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں لڑکیوں کے گرد منڈلاؤں، ان کے ساتھ ڈیٹنگ نہ کروں۔ ماں کو میری سب کارروائیوں کا پتہ ہوتا تھا۔ جب میں بہت سی خوشبوئیں چھڑک کے باہر نکلتا تو مجھے دیکھ کر اس طرح مسکراتی جیسے باہر کے موسم میں چاندنی پھولوں پر رقص کرتی ہے، پھر کہتی ہے، ماشاءاللہ، بیچاری دل تھام کے رہ جائے گی۔ میں بھی ہنس دیتا۔ کہتی، کب تک آؤ گے؟ میں کہتا، بس آ جاؤں گا ماں۔ پکچر کے بعد کہیں کھانا کھانے بھی جاؤ گے؟ جاؤں گا تو صحیح۔ میں نظریں ادھر ادھر کر لیتا۔ اچھا، جب چاہو چلے آنا، مگر بچے رات کے وقت کار تیز نہ چلانا۔ جب سے میں نے ملازمت کی تھی اپنا اسکوٹر بیچ دیا تھا۔ ماں نے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ کار لے دی تھی، اور مجھے گھر سے وقت بے وقت آنے جانے کی آزادی تھی۔ ایک دن صبح بڑی رنگین تھی اور میں نے ماریا کے ساتھ رات کا پروگرام بنایا تھا۔ ماریا میرے دفتر میں میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ کئی دنوں سے ہم یکجان دو قالب ہوئے پھرتے تھے۔ رات کے لیے میرے جی میں پروگرام تھا۔ سارا دن میں گھر پر ہی رہا کیونکہ اس روز چھٹی تھی، اور جس رات مجھے دیر تک باہر رہنا ہوتا میں سارا دن ماں کے قریب رہ کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ ماں نے سر میں تیل لگا رکھا تھا، چائے کی پیالی پکڑ کر میرے کمرے میں آ گئی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ماں سے یہ کبھی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ محض ادھر ادھر کی باتیں ہی کرتی رہے گی۔ نہ جانے سب کچھ پہلے سے ہی اس کے ذہن میں موجود ہوتا
یا وہیں بیٹھے بیٹھے ترتیب دے لیتی، مگر اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا۔ بظاہر ایک معمولی سی ماں جو کسی معمولی سے دفتر میں ملازم تھی، سر پر خرد کا ٹوکرا اٹھائے رکھتی۔ ماں جب میرے کمرے میں آتی تو میں لاشعوری طور پر جائے پناہ ڈھونڈنے لگتا۔ دل چاہتا ماں ٹل جائے، مگر اندر سے آواز آتی ہے، اس کی سن لو۔ عجیب بات ہے، ماں مجھ پر بے نقاب کر رہی تھی۔ اس کی باتوں سے میں اپنے آپ پر کھلتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنی بڑائی جتانے آتی تھی یا مجھے بے نقاب کرنے۔ باوجود اس سے نفرت کرنے کے میں نے اس کی باتوں سے ہمیشہ اپنی کسی خفیہ عادت کا سراغ لگایا، کوئی چھپا ہوا گوشہ تلاش کیا، اور مجھ میں رفتہ رفتہ خود شناسی کی عادت پیدا ہونے لگی۔ کبھی میں یہ بھی چاہتا کہ ماں کچھ ضرور کہے۔ اس کی باتوں سے یہ راز منکشف ہوتا کہ وہ میرے بارے میں کتنا جانتی ہے۔ میری زندگی کا سارا عکس آئینے میں نظر آنے لگا تھا۔ مجھے یہ بھی برا لگتا تھا، جوان بیٹے کی زندگی کا ایک ایک ورق ماں کے سامنے کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوراق ماؤں کی دوربینی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے چاہیے، کیونکہ بیٹے کو کیچڑ میں لت پت کوئی ماں نہیں دیکھ سکتی، مگر کیچڑ میں لت پت ہوئے بغیر جوانی کی راہ گزر روندی بھی نہیں جا سکتی۔ ماں جانتی تھی میں اکثر لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہوں، اور اس نے مجھے ایک روز کہا بھی تھا، لڑکیوں کے ساتھ گھومنے سے لڑکیوں کی سمجھ آتی ہے۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے میری ماں دانا بینا تھی اور وقت کے تقاضوں کو پہچانتی تھی، مگر شاید مجھے اس کے آگے احساس کمتری ہونے لگتا تھا کہ وہ عورت ہو کر اتنا کچھ جانتی ہے اور میں مرد ہو کر کچھ نہیں جانتا۔ یہ اس طرح تھی کہ وہ اپنا سارا علم و تجربہ اور مشاہدہ ایک دم میرے اندر انڈیلنا چاہتی تھی، مگر میں یہ سب کچھ اپنے آپ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں ہمارا کیا رشتہ تھا، مگر ماں ایک سازش کے طور پر میری زندگی میں سرایت کرتی جا رہی تھی، اور اس کی یہی بات مجھے بری لگتی تھی۔ اس روز ماں واقعی ادھر ادھر کی ہانکتی رہی تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ ماں تو عقل کی پٹاری تھی اور اسے اس کا احساس بھی تھا، اس لیے عقل کی باتوں کی طرف اشارہ ضرور کرتی تھی۔ میں حیران تھا، ماں صرف ماں ہی بنی رہی۔ چائے پی کر اس نے پیالی ایک طرف رکھ دی، اور میں سوچنے لگا شام کو کون سے کپڑے پہن کر جاؤں اور کس طرح اپنی شخصیت کو جاذب نظر بناؤں۔ ماں اسی وقت وہاں کھڑی ہو گئی، میری وارڈروب کھول کر میرے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی، سیاہ دھاری دار سوٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی، آج یہ پہن لو، اس کے ساتھ گلابی چیک والی قمیض تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، وہ ٹائی باندھ لو جس میں گرے، مسٹرڈ اور گلابی پتیاں ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ تم بہت خوش لباس ہو، لڑکیاں تمہارے لباس کی داد تو دیتی ہوں گی۔ میرا دل دھڑک اٹھا، واقعی کئی لڑکیوں نے میرے لباس کو سراہا تھا۔ پھر ماں گھوم گئی اور بولی، لڑکیوں کو اس عمر میں لباس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، بس وہ تو یہ دیکھتی ہیں لڑکا مجھ میں کس حد تک دلچسپی لیتا ہے۔ میرا خون چہرے پر آ گیا۔ میں نے سوچا اب ٹل جاؤ ورنہ ماں شروع ہو جائے گی۔ ماں نے ہنس کر کہا، لڑکیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں اور مرد کو ان کی معصومیت کا احترام کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اماں کیا کہنا چاہتی تھی۔ یوں ہی گھوم پھر کے میرا کمرہ دیکھتی رہی اور پھر ایک کتاب اٹھا کر ورق گردانی کرتے کرتے یوں بولنے لگی جیسے کوئی دلچسپ بات پڑھ رہی ہو، بیٹا زندگی کا ایک اصول بنا لو، معصوم اور کنواری لڑکیوں کو بخش دیا کرو، اس عمر میں حد بندیاں اچھی نہیں لگتیں، مگر نوجوان نہیں جانتے ضمیر کے بوجھ ان کے کیریئر کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ضمیر کا بوجھ اٹھا کر زیادہ دیر چلا نہیں جاتا۔ ویسے ہی معاشرے میں دوسری قسم کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو وابستگی کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں۔ جان بوجھ کر کسی بھلے گھر کی شریف لڑکی کو خراب کرنا کمینگی ہوتی ہے، اور یوں بھی فضول قسم کی لڑکیوں کے ساتھ گھومنے سے شریف لڑکی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہر شریف لڑکی کسی کی امانت ہوتی ہے، کم از کم تم خیانت کا بوجھ نہ اٹھانا۔ ویسے تو آج یہ دنیا، یہ زمانہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر ماں یوں کمرے سے باہر نکل گئی جیسے اسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا یاد آ گئی ہو۔ میں جب بن ٹھن کے ماریا کے گھر پہنچا تو وہ میری راہ تک رہی تھی۔ ماریا آج غضب ڈھا رہی تھی۔ ماریا کو یقین ہو گیا تھا کہ میں آج رات اس سے اظہار محبت کرنے والا ہوں، مگر اظہار محبت کے علاوہ میں کیا کرنے والا ہوں یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ خوبصورت پھول کسی کے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ اسے مسلے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جب ماریا کار کی اگلی سیٹ پر میرے ساتھ آ کر بیٹھی تو میں نے اس کی خوب آنکھوں میں دیکھا اور تھرا گیا۔ ماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، ماریا معصوم تھی، مقدس تھی،
اس کی آنکھیں مسجد کے صحن کی طرح شفاف اور روشن تھیں۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا ابھی تک کسی نگاہ بد نے اسے نہیں چھوا۔ وہ بند کلی تھی، زمانے سے ناآشنا تھی۔ کل تک اس کی یہی لا علمی اور معصومیت میری سب سے بڑی کمزوری تھی، اور آج مجھے اس کی قربت سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ محبت نہ تھی۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح میں بھی اپنی جوانی کی تاریخ مرتب کرنا چاہتا تھا۔ اوائل جوانی میں ان باتوں کو نوجوان اپنے کارنامے گردانتے ہیں۔ معصوم لڑکیاں یہ سب نہیں جانتی، کیونکہ مرد کی آنکھیں ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں اور عورت کی آنکھیں سچی ہوتی ہیں۔ ان سچی آنکھوں سے مجھے اب خوف آنے لگا۔ میں ان سچی آنکھوں کو خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ آج رات کے بعد وہ آنکھیں رویا کریں گی، مجھ کو کوسا کریں گی، اور ان لمحوں کو یاد کر کے جھک جایا کریں گی۔ معصوم اور کنواری لڑکیوں کو بخش دیا کرو۔ میری ماں ایک ظالم عورت تھی۔ جس لمحے پر اس کا حق نہ تھا، اس لمحے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حد تک کوئی ماں اپنے بچے کی زندگی میں داخل نہیں ہوتی۔ اتنی دور تک کوئی ماں انگلی پکڑ کے ساتھ نہیں چلتی۔ اف، مجھے اپنی ماں سے گھن آنے لگی تھی۔ میری ساری معطر رات برباد ہو گئی۔ میرے رویے پر ماریا حیران ہوتی رہی، مگر میں اسے کھانا کھلا کر اسے گھر چھوڑ آیا۔ میں نے اسے وہ خوشخبری نہ سنائی جو آج رات سنانے والا تھا۔ انسان کتنا ہی سخت جان کیوں نہ ہو، گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہتا۔ ہر ایک نے اپنے پاس کوئی نہ کوئی جواز چھوڑا ہوتا ہے۔ جواز کے پرخچے اڑ جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں، ایک موقع ایسا آیا جس پر میری ماں چپ رہی۔ میں 2 سال کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا اس موقع پر میری ماں مجھے اتنی نصیحتیں کرے گی، اتنی ہدایات دے گی، اس کی ہدایات سے میرا باقاعدہ ایک صندوق بھر جائے گا، جسے اٹھا کر اتنی دور لے جانا میرے لیے کافی مشکل ہوگا۔ مگر پھر میں نے دل میں سوچ لیا کہ اسے نصیحتوں کا صندوق بھرنے دوں گا، پھر اس صندوق کو جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر چھوڑ جاؤں گا۔ ماں کی نصیحتوں کے پرندے اٹھائے اٹھائے امریکہ میں گھومتے رہنا کہاں کی عقل مندی ہے، جبکہ مجھے امریکہ جانے کا بہت ارمان تھا، اور بہت منتوں اور مرادوں کے بعد یہ دن آیا تھا۔ ماں بڑی خاموش تھی اور خاموشی سے میرا سامان تیار کر رہی تھی۔ میں کبھی کبھی ماں کو کچوکا لگا دیتا تھا، یہ کہہ کر فلاں موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے ماں؟ ماں ہولے سے مسکرا دیتی، اور جب میں نے بہت کوریدا تو سوگواری سے ہنس کر بولی، ساری زندگی جو کچھ میں تمہیں کہتی رہی ہوں وہ آج کے لیے تو تھا، اور میں کتنی خوش ہوں کہ تیرے دل میں سب امانتیں موجود ہیں۔ اور جب میں اس کی خاموشیوں کا مذاق اڑاتا رہا تو رخصت کے وقت بس اتنا کہا، تمہارے سامنے بہت بڑا جہاں ہے اور میرا دل چاہتا ہے میرے سہارے کے بغیر تم اس جہاں کو تلاش کرو، تاکہ تمہیں بھی علم ہو کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اچھو، میں تمہیں جان بوجھ کے اپنے سے دور بھیج رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے میں نے ضرورت سے زیادہ تمہاری رفاقت کا دم بھرا ہے، بعض اوقات بہت آگے جانے کی کوشش بھی کی ہے، شاید وہ میری مامتا کا تقاضا تھا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بغیر رہو۔ تم بن کر رہو، اپنی مرضی سے رہو، اپنی خوشیاں آپ جیو، تمہیں اپنی رہبری میں جینے کا حق ہے۔ میں اس طرح تمہارا انتظار کروں گی جس طرح کوئی امتحان دے کر اس کے رزلٹ کا انتظار کرتا ہے۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں تو ماں کی ہدایات سے لدا ہوا آیا تھا۔ میں اس اونٹ کی مانند گھوما کرتا جس پر بے تحاشا سامان لدا ہوا ہو، مگر جس کا مالک دور پار کہیں نظر نہ آتا ہو۔ مجھے ہر قدم پر اپنے بھاری بھرکم ہونے کا احساس ہوتا، اور یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ دنیا کی اس تجربہ گاہ میں گوہر تجربہ نیا ہوتا ہے، مگر میرے پاس آگہی کی دولت تھی، اور شاید یہ دولت لاشعوری طور پر میری ماں نے مجھے بخشی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے 2 سال امریکہ میں خوب عیش و نشاط کی زندگی بسر کی، اپنے آپ کو برتا بھی، مگر 2 باتوں کی سمجھ مجھے خود بخود آ گئی کہ رزق اپنی زمین پر جا کر کمانا چاہیے۔ جاتے وقت ماں نے مجھے یہ بات نہیں کہی تھی۔ یہ کچوکا میں نے ماں کو لگایا تھا اور طنزیہ انداز میں کہا تھا، اماں اگر مجھے کوئی امریکی لڑکی پسند آ گئی تو؟ مسکرا کے بولا، میں اس سے شادی کر لوں؟ اگر معاملہ شادی تک گیا تو ضرور کر لینا، شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن تم غیر ملکی بہو برداشت کر لو گی؟ بیٹا، میں اپنے بچے کی ہر خوشی برداشت کر سکتی ہوں، اور پھر یہ فیصلہ تمہارا ہوگا، تمہیں نبھانا ہوگا، مجھے تو صرف قبول کرنا ہوگا۔ سوچ لو، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ ماں پھر ہنسنے لگی، یہ موقع تو میں تجھے دے رہی ہوں،
پھر نہ کہنا کہ میں نے پاکستان میں پاکستانی طریقے سے شادی کرنا تھی۔ ارے نہیں، اب ان باتوں کا زمانہ نہیں رہا۔ بچوں کی شادی بچوں کی خوشی کے مطابق کرنی چاہیے۔ جو لڑکی تمہارے دل میں گھر کر جائے گی وہی میری بہو بنے گی۔ ماں اور بیٹے کی داستان ابھی جاری ہے۔ آج اس کہانی کا تیسرا حصہ آپ لوگوں نے سنا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے آخری 3 حصے سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔